ہمارے دوستوں میں سے، ہمارے جاننے والوں میں سے، ہمارے مسلمان بھائیوں میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو لوگوں سے میل جول رکھنے کو پسند ہی نہیں کرتے. سالوں سال ہو گئے ہیں اپنے کسی دوست کے پاس ملاقات کے لیے نہیں گئے. سال گزر گئے ہیں اپنے ہمسائے سے ملاقات کرنے نہیں گئے، نہ اس کے پاس بیٹھے نہ اس کو پاس بلایا ہے. سالوں سال گزر گئے ہیں اپنے محلے کے سب لوگوں سے کوئی واقفیت، کوئی تعلق نہیں، اپنے گاؤں کے لوگوں سے واقفیت نہیں، اپنے شہر کے لوگوں سے واقفیت نہیں. ایسے لوگ جو تنہا زندگی بسر کر رہے ہیں، یا تو تکبر اور انا کی وجہ سے، یا کسی کم فہمی کی وجہ سے کہ انہیں یہ ادراک نہیں ہے کہ ایک معاشرہ افراد کے ساتھ مل کر بنتا ہے. میں جتنا مرضی امیر ہوں، میں جتنے مرضی پیسے والا ہوں، میرا سٹیٹس، میرا عہدہ اور میرا پروفیشن جتنا مرضی بڑا ہے، لیکن ہمیشہ اس بات کو مجھے سمجھنا چاہیے کہ معاشرے کے اندر مجھے کسی بھی کام کی ضرورت کسی دوسرے شخص کے ساتھ پڑ سکتی. میں تنہا زندگی بسر نہیں کر سکتا. اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ معاشرے کے اندر جب ہم ایک دوسرے سے مل کر رہتے ہیں تو اس سے غم تقسیم ہوتے ہیں، خوشیاں بڑھتی ہیں. تو ہم ان سب پرانی روایات کو ہم چھوڑ کر نئی روایت کے اوپر، اسی ماڈرن روایت کے اوپر جو 1400 سال پہلے بیان کی ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ مومن جو لوگوں کے ساتھ مل کر رہتا ہے اور ان کی تکلیف پر صبر کرتا ہے، اس سے بہتر ہے جو لوگوں کے ساتھ مل کر نہیں رہتا اور نہ ان کی تکلیف پر صبر کرتا ہے. اس لیے اس حدیث کے ریفرنس میں مجھے کم از کم یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر میں تنہا زندگی بسر کر رہا ہوں صرف کم فہمی کی وجہ سے اور انا، تکبر اور غرور کی وجہ سے، مجھے اپنے اس حصار کو توڑ کر معاشرے کے اندر داخل ہونا ہوگا. مجھے غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مساکین کی تکالیف کو سننا ہے اور پھر ان تکالیف کو کم کرنے کے لیے مجھے آگے بڑھ کر کام کرنا ہے. مجھے اپنے معاشرے کی خیر اور بلائی کے کاموں کے اندر داخل ہونا ہے اور ان خیر اور بلائی کے کاموں کے اوپر آنے والی تکالیف کو مجھے برداشت کرنا ہے. اگر تو میں یہ سب کچھ کرتا ہوں اور اس پر تکلیفیں آتی ہیں، ان تکلیفوں کے اوپر صبر کرتا ہوں، تو میں بہت بڑے اجر کا مستحق ہوں اس شخص سے جو اپنے گھر کے اندر تنہا زندگی بسر کر رہا ہے. یاد رکھیں، جو شخص قوم، ملک اور امت کے لیے زندگی بسر کرتا ہے، اس کا ایک لمحہ سالوں کے سجدوں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے. اس کا ایک لمحہ پورے سال کے روزوں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے، کیونکہ اس کا ایک فعل، اس کا ایک عمل کئی ہزار لوگوں کو فائدہ دے رہا ہوتا ہے، زندگیاں دے رہا. ایک صورت ہے کہ اگر آپ تنہا زندگی گزار رہے ہیں تو اس کے پیچھے ایک لاجک ہونا چاہیے. وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ کے ایمان کو خطرہ ہے، آپ کے دین کو خطرہ ہے، فتنوں کی دنیا کے اندر آپ گناہوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں. تو اس خطرے کی وجہ سے اگر آپ اپنے آپ کو تنہا کرتے ہیں، ایک سائڈ پہ اپنے گھر کے اندر، پہاڑ کے اندر اپنے آپ کو لے جاتے ہیں اور دین محفوظ کرتے ہیں، یہ تو شکل باقی بچتی ہے آپ کی تنہائی کی زندگی کی. لیکن اگر آپ معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں اور کسی غلط فہمی کی وجہ سے، انا، تکبر، غرور کی وجہ سے، اپنے سٹیٹس کے فخر کی وجہ سے آپ لوگوں سے الگ رہ رہے ہیں، تو آپ درجے میں اور نیکی میں کم ہیں اس شخص سے جو لوگوں کے اندر رہ کر لوگوں کی تکلیفیں برداشت کرتا ہے.